نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات کی حمد و ثنا اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب چند لمحات اس کے ذکر اور اس کی یاد اور اس کی عطا کردہ قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارک کو جاننے اور سمجھنے کے لیے گزارتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاری خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں طاقت اور ہمت اور شعور عطا فرمائے۔ سامعین وقار، آج کی اس نشست میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ آج کی اس نشست میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 145 ہے، 145، اور ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر، ان پرنور لمحات کے اندر، ان مبارک لمحات اور سعادتوں کے اندر ہم اس ٹاپک پر میں اس لیے اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ دوستوں نے اس پر سننا بھی چاہا، بات بھی کرنے کے لیے کہا، تو اس تصور سے اور اس امید سے اس کو سنیے اور سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ہر کمزوری کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ انسان خطا کا پتلا ہے، مگر بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی کمزوری کو اور اپنی برائی کو سمجھ کر اس کو مٹانے اور دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کا صدقہ اپنی بری خصلتوں کو اور بری عادات کو مٹانے کا شعور اور ذوق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت اور کرم کا صدقہ ہمیں نیک اعمال میں رغبت نصیب فرمائے اور اپنی اصلاح کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین وقار، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت میں جو بیان کیا ہے وہ منافقین کی علامات کو بیان فرمایا ہے، اور ان کے حوالے سے جو ذکر منافقین کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے وہ بڑی خوبصورت بات ہے، توجہ طلب سمجھنے والی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک یہ جو منافقین ہیں یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے۔ سب سے اہم چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ منافقین کے اس بڑے عذاب کا اور اس بڑی گرفت کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، دراصل اس نے ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کا سامان کریں اور ہم اس بری تکلیف سے اور اس برے عذاب سے اور بری ٹھکانے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ سامعین وقار، جب ہم اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، درک کا لفظ آیا ہے۔ میں اس پر تھوڑی سی بات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے سمجھنے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں درک کا لفظ بیان فرمایا، تو ذہن نشین کر لیجئے کہ درک ہو یا درجہ، ان کا معنی ایک ہی ہے۔ درک کا لفظ آئے یا درجہ، اس کا معنی ایک ہی ہے، مگر جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف ترتیب کی بات کرتے ہیں تو اوپر سے نیچے کی طرف ترتیب کا ذکر کرتے ہوئے درک کہا جاتا ہے، اور اسی ترتیب کو جب نیچے سے اوپر کی طرف بیان کیا جاتا ہے تو اس کو درجہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جو انسان بلندی کی طرف اٹھتا چلا جاتا ہے
اسے درجات کہا جائے گا، اور جوں جوں پستی کی طرف گرتا چلا جاتا ہے اس کو درک کہا جائے گا۔ تو چونکہ جنت کے درجات ہیں، اور جوں جوں انسان نیک اعمال میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرتا چلا جاتا ہے، نیکیوں میں اور پختگی اختیار کرتا چلا جاتا ہے، وہ جنت کے درجات طے کرتے کرتے نیچے سے اوپر کی جنت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یوں ہی دوزخ ہے اور جہنم ہے، جوں جوں انسان برائیوں کی طرف جاتا ہے، گناہ اور نافرمانی کی طرف جاتا ہے، جوں جوں اپنے کفر میں وہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور حتیٰ کہ منافقت میں گرتا چلا جاتا ہے، تو وہ جہنم کے نچلے گڑھوں کی طرف چڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو درک جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے نیچے جانے کو کہا جاتا ہے۔ درک کا لغوی معنی ہے گہرائی، سمندر کی گہرائی کو درک کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو اس کے سمجھ جانے کو ادراک کہا جاتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو پا لینا، اس کی گہرائی کو پا لینا۔ تو سامعین ذی وقار، منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم میں بڑے بڑے عذاب والے لوگ ہوں گے، کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، مگر منافقت چونکہ سب سے بڑی چیز ہے اور بری چیز ہے تو اسے سب سے نچلے درجے میں بیان فرمایا کہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس منافقت سے محفوظ فرمائے۔ میں اس کی اقسام بیان کیے بغیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جو بخاری و مسلم میں آئی، ایک مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نشانیاں بیان فرمائیں کہ جس میں یہ پائی جائیں وہ منافق ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، بخاری شریف میں کتاب الایمان میں یہ حدیث پاک آئی، اور مسلم شریف میں بھی کتاب الایمان میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی شریف میں بھی ہے یہ حدیث پاک، ابو داؤد شریف میں بھی، نسائی شریف میں بھی، تو سیاستہ میں یہ حدیث پاک آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرمایا کہ یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ ممکن ہے ہر کسی کے اندر 4 نہ ہوں، ایک برائی ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، اس لیے فرمایا کہ جس کے اندر یہ 4 پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اگر ان میں سے کسی کے اندر ایک ہو تو اس میں سے منافقت کی ایک خصلت اس کے اندر پائی جائے گی، حتیٰ یدعہا، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ اس برائی کو ترک کر دے، اس بری عادت کو چھوڑ دے، اس سے کنارہ کش ہو جائے، اپنی اصلاح کر لے اور اس نافرمانی اور برے عمل کو چھوڑ دے۔ اب وہ 4 کیا ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی؟ پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اسے امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کرنا۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ، اور اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، فَجَرَ، تو بےہودگی کرتا ہے، بےہودہ کلام زبان سے نکالتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کے الفاظ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں آگے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، بے شک وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو، اگر یہ خصلتیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ منافق ہوگا۔ اب یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کو ہم نے بڑی توجہ سے سمجھ کر اپنے اندر سے اس برے اعمال کی صفائی کا عمل شروع کرنا ہے، ایک ایک کر کے اس بری عادت کو مٹاتے چلے جانا ہے اور اس کی جگہ اچھائی کو پیدا کرتے چلے جانا ہے اور داخل کرتے چلے جانا ہے۔ میں اس پر تھوڑی تھوڑی بات کرتا چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلے امانت کی بات۔ امانت یعنی امانت دار ہونا، یہ اصل میں ایمان کی علامت ہے۔ جو امانت کا خیال نہ کرے اس کو فرمایا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے کفار مکہ، قریش مکہ، اور ایسے دشمن تھے، جانی دشمن، کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لینا چاہتے تھے، اور ان سے یعنی ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر رب کائنات نے حکم فرمایا محبوب ہجرت کر جائیں۔ وہ جانی دشمن تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لینا چاہتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار مبارک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک وہ ایسی ہے کہ وہ جانی دشمن ہونے کے باوجود، جان لینے کے در پہ ہونے کے باوجود، اپنی امانتیں پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے اپنے بستر پر سلا کر گئے تو یہی فرمایا کہ یہ امانتیں لوٹا کر تم بھی آ جانا۔ تو سامعین ذی وقار، توجہ طلب بات یہ ہے کہ وہ کردار مبارک کتنا عظیم ہے،
جسے رب کائنات نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا، جسے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا، جس کی پیروی اور جس کی اتباع کا ہمیں حکم دیا، وہ عمل مبارک، وہ کردار مبارک، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارک، وہ کتنا عظیم ہے کہ جو جانی دشمن ہیں انہیں بھی یقین اور اعتماد ہے کہ امانتیں یہاں پر محفوظ رہیں گی۔ تو ہم آپس میں کلمہ گو ہو کر، مسلمان ہو کر، دوست احباب ہو کر، رشتہ دار ہو کر، تعلق والے ہو کر اگر ایک دوسرے پر اتنا اعتماد نہیں کر سکتے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، میں اس میں ایک اصلاحی عنصر داخل کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کو بنایا اور اس کے اعضاء بنائے، تو جوں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعضاء بناتا چلا جاتا تھا، وہ انسان کو یہ فرماتا چلا جاتا تھا کہ یہ اعضاء تیرے پاس میری امانت ہیں، ان میں خیانت مت کرنا، یعنی ہاتھوں سے وہی کام کرنا جن کا میں نے حکم دیا، تیرے پاؤں ادھر ہی چل کے جائیں جن کا میں نے حکم دیا، تیری نگاہ وہی دیکھے جس کا میں نے حکم دیا، تیرے کان وہی کلام سنیں جن کا میں نے فرمایا، تیری زبان وہی بات کہے جو میں نے کہنے کا کہا، تو وہی کھائے جس کو کھانے کا میں نے حکم دیا، اور تو ایسا ہی اس وجود کو اتباع میں لگائے رکھنا جس کے پیچھے چلنے کا میں نے حکم دیا ہے۔ سامعین عزیز وقار، ضرورت ہے کہ ہم اپنی توجہ، اپنی ذات پر توجہ کرتے ہوئے اپنے اندر سے ایک ایک بری چیز کو نکال کر اس کے اندر ایک ایک اچھی چیز کو داخل کرتے چلے جائیں۔ یہ پریکٹس سے ہوتا ہے۔ کمزوری، کمی کجی ہر شخص کے اندر ہوتی ہے۔ جو غلطی نہ کرے وہ انسان نہیں ہے۔ انسان ہے تو اس نے خطا کرنی ہے، مگر اچھا انسان وہ ہے جو اپنی خطا کی اصلاح کر لیتا ہے۔ یہیں پر ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو معاشرے میں عام دیکھنے میں ملتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے، مجھ سے کوئی مشورہ لیتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ اسے امانت دی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو مشورہ دیا ہے تو اس کے مشورے کو دوسرے کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ اگر وہ مشورہ کسی اور کے سامنے بیان کریں گے تو گویا امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ پہلی چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اسے امانت دی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ منافقین کی علامات میں سے ہیں۔ پھر فرمایا واذا، دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی واذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ فرمایا، ہر گناہ کی بنیاد فرمایا۔ ایک جھوٹ کے لیے انسان کو اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے گزارش یہ کرنی ہے، فرمائیے کیا مومن جو ہے بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، مگر کبھی ہو سکتا ہے اس سے بزدلی ہو جائے۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن بخیل ہو سکتا ہے، بخل کر سکتا ہے، کنجوسی کر سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی شان سخاوت ہے، مگر ممکن ہے کسی وجہ سے کبھی مومن بخل بھی کرے، ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے اگر ہم اپنی زندگی میں جھوٹ کو داخل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنی ایمان کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، توجہ سے سنیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ سے بچا لے، سچ بولنے کی توفیق عطا کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ وہ اور جھوٹ بولتا ہے، 1 میل اور دور چلے جاتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، رحمت کے فرشتے دور ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، غم ہے، دلی سکون نہیں ہے، اندر کی راحت نہیں ہے، اس کے ہزار اسباب ہیں، مگر ایک سبب یہ بھی ہے عظیم کہ ہم نے جھوٹ بول بول کر رحمت کے فرشتوں کو خود سے دور کر دیا ہے۔ رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہیں تو آسانی کہاں سے آئے، سکون کہاں سے آئے، دل مطمئن کہاں سے ہو، یہ پریشانیاں دور کیسے جائیں؟ تو سامعین عزیز وقار، اس جھوٹ سے اپنی جان کو چھڑانے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ایک بزرگ کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق اس جملے کے حیا میں عطا کر دے۔ کتنی بڑی بات اللہ والے کہہ گئے۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا
کہ بیٹا اس زبان سے اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دی ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا گواہی دے دی ہے، گواہی دے دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دے دی کہ اس کے محبوب کے سوا کوئی نبی نہیں، تو کائنات کی اتنی بڑی حقیقت اس زبان سے بیان کرنے کے بعد اب اس زبان کو زیب نہیں دیتا کہ جھوٹ بولے، اب اس زبان کو زیب نہیں دیتا کہ جھوٹ بولے۔ مگر پھر ایک بات سمجھنے والی ہے، اتنا برا عمل ہو کر، اتنا ناپسندیدہ عمل ہو کر، اگر دو بھائیوں کو ملانا ہو اور صلح کروانی ہو تو مصلحت کے تحت وہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی اسلام نے اجازت دے دی۔ ہم تو جھوٹ بول کر لڑائیاں کرواتے ہیں، اختلافات پیدا کرواتے ہیں، اور یہاں تو اسلام نے جھوٹ جیسی بری چیز کو بولنے کا کہا، اگر دو دوست مل جائیں تو جھوٹ بول کر بھی صلح کروا دو۔ تو یہ جھوٹ منافقت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کے خلاف جاتا ہے۔ ہم جس محبوب کے امتی ہیں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک یہودی شخص تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کچھ قرض واپس کرنا تھا، تو بازار میں ملاقات ہو گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ میں گھر میں آپ کی جو امانت میرے پاس ہے لے کر آتا ہوں، آپ ذرا انتظار فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں کھڑے تھے، وہ شخص چلا گیا اور گھر جا کے بھول گیا۔ 3 دن بعد اپنے کام سے وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کھڑے ہیں۔ 3 دن کے بعد اس نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ کھڑے ہیں، آ کر کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جملہ نہیں فرمایا، مگر وعدے کا خیال کرتے ہوئے، وعدے کو پورا کرتے ہوئے 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر قیام فرما رہے۔ صرف ایک بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ چونکہ وعدہ کر لیا تھا، میں کھڑا ہوں انتظار میں، تو تم نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا تھا، تم نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پورا کرنے کے لیے اور وعدہ پورا کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک وہاں پر قیام فرما رہے۔ 3 دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرما رہے۔ پھر چوتھی چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب جھگڑا کی نوبت آ جائے، کبھی کبھی آ جاتا ہے شیطان کی طرف سے، ایسا ماحول بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کا ماحول بن جاتا ہے، تو صرف لڑائی جھگڑا نہیں، وہ بےہودہ کلام کرتا ہے، زبان سے بےہودگی نکالتا ہے، نازیبا کلمات کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے۔ ہمیں یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان یہ نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اگر لڑائی جھگڑے کی بات بھی آ جائے تو وہ اپنے وقار کو اور اپنے وقار کو اور عزت کو نہیں چھوڑتا، اس کی زبان سے اچھا کلمہ ہی نکلتا ہے۔ تو منافقین کی علامت بیان کرتے ہوئے یہ بات آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام سے نصیحت پوچھ رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، کیا میں تمہیں دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ عرض کرتے ہیں جی میرے آقا کیوں نہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو ایسے پکڑ کے فرمایا یہ سارا خلاصہ یہاں پر ہے، اس کو قابو میں رکھنا، اس کو سنبھال کر رکھنا، اس کو سنبھال کر رکھنا، یعنی اس سے اچھا کلمہ نکلے، خیر کا کلمہ نکلے۔ نفرت کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، دوری کا، نفرت اور عداوت کا، بغض کا، کینے کا اور جھوٹ کا کلمہ اس زبان سے نہ نکلے، محبت کا بول بولا جائے، سامعین وقار محبت کا بول بولا جائے۔ اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ خوبصورت مکانات ایسے ہیں جو بلندی پر، اونچائی پر بنائے جائیں گے، ہائٹ پر، خوبصورت مکانات، اور وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اندر سے باہر کا منظر تو دکھائی دے گا جیسے آپ ونڈو سے باہر دیکھتے ہیں، مگر وہ اتنا خوبصورت ہے کیونکہ اس میں ہر کوئی جا نہیں سکے گا، تو اندر کیا خوبصورتی رب کائنات نے خلق کی ہے کسی کو کیا خبر اور کیسے پتہ چلے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مکانوں کو بنایا ایسا ہے کہ ان کی اندر کی خوبصورتی جو ہے وہ باہر سے دکھائی دے گی، باہر والوں کو بھی دکھائی دے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس مکان کی خوبصورتی کا ذکر فرمایا، صحابہ کرام متوجہ تھے سننے کے لیے کہ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اور یہ کتنی خوبصورت مکان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا جانتے ہو وہ مکان اللہ کس کو دے گا؟
کیا جانتے ہو اس مکان میں اللہ رب العزت کس کو ٹھہرائے گا؟ وہ کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ عرض کیا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو مکان جس کی خوبصورتی کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو بلندی پر جنت میں بنائے جائیں گے، یہ مکانات اللہ رب العزت ان کو دے گا جو بات پیار سے کرنے والے لوگ ہوں گے، جو میٹھا بول بولتے ہوں گے، جن کی زبان سے مٹھاس نکلتی ہوگی، جو پیار سے بات کرتے ہوں گے، غصے سے، سختی سے، نفرت سے نہیں کرتے ہوں گے، نفرت سے نہیں کرتے ہوں گے، پیار و محبت سے گفتگو کرتے ہوں گے۔ تو صرف پیار و محبت سے گفتگو کرنے پر اگر اتنا اجر ہے تو پورا انسان کا وجود پیار و محبت اور خلوص والا بن جائے تو آپ اندازہ کیجئے اس پر اللہ کی بارگاہ سے کیا کیا اجر ملتا ہوگا، کتنا کتنا عظیم اجر انسان کو اللہ رب العزت نے بنا کے رکھا ہوگا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی پر توجہ کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ ہم دوسروں کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، ہم دوسروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں، دوسروں پر غور کرتے رہتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، اپنی جانب کبھی نہیں دیکھتے۔ حالانکہ دین اس کا درس دیتا ہے کہ تم اپنی جواب دہ ہو، اپنا ذمہ دار ہو، تمہیں اپنی طرف توجہ کر کے اپنے احوال کو دیکھنا چاہیے، اپنے احوال کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو سامعین دی وقار، دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور کہ وہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی اپنی رحمت اور اپنے کرم کے صدقے سے اپنی برائیوں کو مٹانے کی توفیق عطا کرے اور نیکی پر استقامت عطا کرے، اور ایک ایک کر کے بری عادت کو مٹا کر اس کی جگہ اچھی عادت کو داخل کرنے کی توفیق اللہ رب العزت نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارک کو ہمیں کامل اپنانے کی توفیق رب کائنات نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔